شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، جیسے کہ اس کے قبل کے آڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب در یتیم اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے کتاب کا آخری باب پیش کرنے والی ہوں، جس کا عنوان ہے جھلکیاں۔ قبل اس کے کہ اس باب کی ابتدا کروں، ایک اہم بات اور بھی کہنا چاہوں گی، ہرچند کہ ہمارا اپنے سامعین سے تعلق کا سبب کتاب در یتیم ہی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کے مکمل ہوتے ہی ہماری آپ سے وابستگیاں کم ہوں گی یا ان میں کوئی فرق واقع ہوگا۔ ہم جلد پھر ملیں گے کچھ سبق آموز تصانیف کے ساتھ، جو ہمارے معاشرے میں نہ صحیح مگر ہماری شخصیت، سیرت اور عادت و اطوار میں انقلاب پیدا کرنے میں ممدو و معاون ثابت ہوں۔ آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ، کرم اور نوازش، جنہوں نے ہمیں نہ صرف کہنے کا موقع دیا بلکہ اتنے ہی خلوص اور محبت سے سماعت فرمانے کے ساتھ اپنے پیارے پیارے کومنٹ سے وقت بوقت ہمارے حوصلے کو بھی بڑھاتے رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے کتاب کا باب شروع کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے جھلکیاں۔ عبادت اور بندگی کا وہ عالم کہ رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پائے مبارک ورم آلود ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اتنی مشقت کاہے کو گوارا فرماتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کی اس گزارش پر جواب میں ارشاد ہوا، کیا میں شکر گزار بھی نہ بنوں؟ شجاعت اور بہادری کی یہ کیفیت کہ خوریز جنگوں میں جب اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے تو اس طرح ثابت قدم رہتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اطمینان، سکون، بے خوفی اور خدا کی یاد۔ فاتح خیبر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جب بہت زیادہ شدید ہو جاتی تو ہم رسول اللہ کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام متزلزل ہو گئے تھے، عام سراسیمگی اور گھبراہٹ طاری تھی، مگر رسول اللہ کو وقار بن کر اپنی جگہ قائم تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینہ میں شور مچا کہ لٹیرے آن پہنچے، سارے شہر میں کھلبلی مچ گئی، ماؤں نے اپنے بچوں کو کلیجوں سے چمٹا لیا، ہر شخص گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا آفت آنے والی ہے، ڈاکو پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہوں گے، نہ جانے کس کس کی بیوی بیوہ اور کس کس کے بچے کو یتیم ہونا پڑے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ حضور نے تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر پہنچے اور پورا چکر لگا کر واپس ہوئے اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تواضع کا یہ عالم کہ حضور کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو کسی اونچی جگہ اور ممتاز مقام پر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہ فرماتے، عام آدمیوں کے ساتھ انہی کے برابر بیٹھ جاتے۔ شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حوازن کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیما بھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر حضور نے اپنی چادر بچھا دی۔ شیما کے قدم اور محمد رسول اللہ کی مقدس چادر، حیرت، مگر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رحمت للعالمین کا دریائے جود و کرم اسی طرح جوش میں آتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے فرط عقیدت سے حضور کے دست مبارک کو چومنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، یہ عجمیوں کا کام ہے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے اپنے کچھ سفراء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ رسول اللہ نے بنفس نفیس ان لوگوں کی مہمانداری فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ یہ کام تو ہمیں کرنے دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ کی آوبھگت اور عزت کی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ سیر چشمی اور عالی ہمتی کی یہ شان کہ اپنے آل پر صدقہ حرام کر دیا۔ حضور نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا اور اس کے مال و اسباب کے وارث اس کے عزیز و اقربا ہوں گے۔ چہیتی اور پیاری بیٹی فاطمہ کے سر پر ثابت اوڑھنی بھی نہ تھی اور عوام میں حضور مال و دولت تقسیم فرما رہے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ سائل نے سوال کیا اور حضور نے بکری کا دودھ یا آٹا سائل کو بخش دیا۔
اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دن فاقے سے گزرا۔ سائل کو ناکام نہ پھیرا، بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا، سائل کو ناکام نہ پھیرا، بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا، بھوکا سو رہنے کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کسی کو مال و جنس دیتے تو خوب نیچا تولتے، اور کسی سے لیتے تو اس کا لحاظ نہ فرماتے۔ وہ اونچا تول دیتا تو بھی جبین سعادت آثار سے ناخوشی ظاہر نہ ہوتی۔ مال و دولت کبھی جمع ہی نہیں کیا، جو کچھ آتا حاجت مندوں میں کھڑے کھڑے تقسیم فرما دیتے۔ ایک ضرورت مند نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے نام پر کسی سے قرض لے لو، میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے، خدا نے آپ کو اپنی قدرت اور استطاعت سے بڑھ کر کام کرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری ادا شناس وہاں بیٹھا تھا، بول اٹھا، یا رسول اللہ خوب دیجئے، رب العرش مالک ہے، پھر تنگ دستی کا کیا خوف؟ انصاری کے جواب پر حضور کو ہنسی آ گئی اور چہرے اقدس پر بکھر بکھر گئی۔ پھر فرمایا، ہاں مجھے یہی حکم ملا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، دل کا صاف اور نیت کا نیک۔ اسلام کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکا تھا، مگر ابھی اس مسح خام کے کندن بننے میں ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ یہودی نے اپنے مذہبی صحیفوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء بہت عالی ظرف اور بردبار ہوتے ہیں۔ اس کا وہ امتحان چاہتا تھا۔ اس نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ کو کھجور قرض کے طور پر دے دی، اور قرض ادا کرنے کا جو دن مقرر ہوا تھا اس سے پہلے آدم کا، اور حضور کی چادر مبارک کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، محمد تو ہمارا قرض کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم تم عبد المطلب کے گھرانے والے بڑے نادہن اور لیلوٹ واقع ہوئے ہو۔ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، بہت ہی تند لہجے میں یہودی سے بولے، او دشمن خدا، تو نے رسول خدا کو جو کچھ کہا ہے، اگر حضور کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور نے عمر پر تبسم آمیز نگاہ ڈالی اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا، عمر تمہیں تو مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا، جاؤ اس کا قرض نپٹا دو، اور تم نے جو اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے اس کے عوض 20 سا اور زیادہ دینا۔ یہودی پر حق پوری طرح کھل کر واضح ہو چکا تھا، غور و فکر کی اب ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا اور قوم مغضوب کے دائرے سے نکل کر اہل انعمت علیہم میں شامل ہو گیا۔ رسول اللہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے، کپڑے دھو لیتے، جوتا گانٹ لیتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، نوکر کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنے میں سبقت فرماتے، لوگوں کے سلام کے منتظر نہ رہتے، لباس انتہائی سادہ اور کھانا موٹا جھوٹا جو سامنے آ گیا خوشی اور رغبت کے ساتھ کھا لیا۔ حضرت انس بن مالک کئی سال خدمت اقدس میں رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر ان کو کبھی سخت سست نہیں کہا۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے نہ انتقام لیتے، نہ جھگڑتے، اور نہ کسی کی خلاف طبیعت بات کا برا مانتے۔ ہاں، دین کے معاملے میں جلال آ جاتا۔ یہودی کا ایک لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو خود اس کے گھر پیدل چل کر عیادت فرمائی۔ بلا وجہ گفتگو نہ فرماتے، زیادہ خاموش رہتے، ضرورت کے وقت نطق و وحی آثار کو جنبش ہوتی، باتیں اس قدر مربوط اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ کوئی گننا چاہتا تو ایک ایک لفظ کو گن سکتا تھا۔ کسی شخص کو نصیحت کرنی ہوتی تو مجمع عام میں اس کا نام نہ لیتے، بلکہ اس طرح فرماتے، آج کل لوگ ایسا ویسا کرنے لگے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی خطا پر نادم ہو کر معافی چاہنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شرم و حیا کے مارے گردن جھکا لیتے۔ یوحنا نے حضور کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی۔ اس کے لباس پر شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خداوند لکھا ہوگا۔ صاحب مکہ شفاعت سینکڑوں برس پہلے حضور کے پیچھے فوجوں کا ادب و وقار کے ساتھ چلنا اپنی چشم فراست سے دیکھ چکے تھے۔
تو یوحنا کا یہی شہنشاہوں کا شہنشاہ جب مکہ میں داخل ہوا تو سر مبارک کو اتنا جھکا دیا کہ کجاوے سے لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور تہمت باندھے چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جس میں اتھر پر صاف ابھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ گھر کے ایک گوشے میں دو سیر جو پڑے تھے اور دیوار پر چمڑا لٹکا تھا۔ اس بے سر و سامانی اور فقر و افلاس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی اختیار آنسو بھر آئے۔ حضور نے میری آنکھوں کی نمی کو پہچان لیا، فرمایا، یا ابن خطاب، تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ قیصر و کسریٰ تو طلائی تخت اور حریر و دیبا کے نرم فرش پر مزے اڑائیں، اور آپ خدا کے پیغمبر اور اس کے برگزیدہ ہوتے ہوئے اس حال میں بوریے پر زندگی بسر کرے۔ عمر فاروق کے جواب پر ارشاد ہوا، ابن خطاب، کیا تو اس پر رضامند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے واسطے آخرت؟ دفتر تمام گشت بیاباں رسید عمر، دفتر تمام گشت بیاباں رسید عمر، ماہم چنا درب ولے وصفے تو ماندہیم۔ قلم ہزاروں سطرے کاغذ پر منتقل کر چکا، مگر محمد رسول اللہ کے کسی ایک وصف کی بھی تصویر پوری طرح سے نہ کھنچ سکی، لیکن اہل نظر اور ارباب ذوق کے لیے ان ادھورے خاکوں میں ہی بہت کچھ عبرت و بصیرت کے سامان مل سکتے ہیں۔ دل میں درد اور طبیعت میں اخلاص ہو تو برگ و گل کو دیکھ کر عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ارباب بصیرت کے لیے گھاس کی ایک پتی بھی صحیفہ فطرت سے کم نہیں۔ اور اس کتاب میں تو حقائق و واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں صداقت ہے، زندگی ہے اور جان ہے۔ اب کسی کے دل کی آنکھیں بالکل ہی بے نور ہو گئی ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں، مگر چشم بصیرت میں ذرا سی بھی روشنی موجود ہے تو در یتیم کو پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ایسی اور بس یہی زندگی حق و صداقت کا آخری معیار ہے۔ رمضان کی 28ویں صبح طلوع ہونے والی ہے، نسیم سحری کے جھونکے محو خرام ہے، آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دلنواز صدائیں آ رہی ہیں، اور ناول نگار صاحب القرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین پر سلام، خاتم النبیون پر سلام، انسانیت کے محسن اعظم پر سلام، اور عبداللہ کے در یتیم پر سلام۔ امیدوار شفاعت ماہر القادری۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئی تصنیف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے اور پیار بانٹیے۔